बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गईं और जो कहते थे कि हमारे ख़िलाफ़ एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई, आज उनके वकील भी अदालत से भागे हैं और मरीम नवाज़ ख़ुद रोस्टम पर जाके मिन्नत समाजत करती हैं और कैसे आज तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है मरीम नवाज़ को। बड़ी अहम समात और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे लाहौर में चिंची रिक्शा पर ख़ातून को हरासा करने का जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, तो उसमें आज 4 मुलज़मान को मुतासरा खातून ने शनाख्त कर लिया। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। और पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेहरान टाउन फैक्ट्री जो कराची में फैक्ट्री में आग लगी थी और उसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई थी। जो मालकान हैं मेहरान टाउन फैक्ट्री के, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के कुरंगी ने और जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्होंने कुरंगी फैक्ट्री और इसकी इमारत के मालकान और एक सुपरवाइज़र की आतिशज़दगी से 16 मज़दूरों की हलाकत से मुतल्लिक़ केस में अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मनसूख करके उन्हें मनसूख की, मुस्तरद की और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक हसन मेथा उर्फ अली मेथा, इमारत के मालिक फैसल तारिक, इसके 3 सुपरवाइज़र सैयद इमरान अली जैदी, ज़फ़र और रेहान और चौकीदार सैयद ज़रीन को मज़दूरों के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने में गिरफ़्तार किया गया था। इनमें से 3 जो मुलज़मान हैं, अली मेथा, फैसल तारिक और अली जैदी, उन्होंने 30 अगस्त को अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी हासिल की थी और बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट खालिद हुसैन शाहानी ने ज़मानत में आज तक के लिए तौसीक़ कर दी थी। आज अदालत में जब केस की समाअत हुई तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और दिफाई वकील हैं, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मुकदमे के हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र मज़कूरा केस में कानून वाज़ेह है और वज़ा करदा जो अहकामात हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, उनके मुताबिक इनकी ज़मानत नहीं बनती। जज ने फ़ैसला सुनाया कि इसके मुताबिक मज़कूरा बाला तीनों ज़मानतों की दरख्वास्तें मेरिट पर नहीं हैं और उनके अबूरी अहकामात मनसूख किए जाते हैं। ऐनी शाहिदीन और अदालती फ़ैसले ने बताया कि अदालती अमले ने बताया कि तफ्तीशी अफसर ने अली मेथा और फैसल तारिक को कमरा अदालत से गिरफ़्तार करवाया। हालांकि जो अबूरी ज़मानत होती है सेशन अदालत में कमरा अदालत से गिरफ़्तार नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिसमें मुलज़मान वो थे जिनकी अगर कोई गैर कानूनी किसी अक़दाम की वजह से या उनके किसी गैर कानूनी एक्शन की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इस वजह से अदालत ने जज साहब ने उनको कमरा अदालत से ही गिरफ़्तार करवा दिया। अब इसमें मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं, उनको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और फिर ये केस आगे चलेगा और फिर इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज जो चिंची रक्षा ख़ातून को हरासा करने का केस था, आप जानते हैं कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के साथ रोड पर एक वाक़या पेश आया। आयशा अकरम केस की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही थी और हर पाकिस्तानी दुखी था। जो कुछ वहाँ हुआ चाहे जिसका भी कसूर था, लेकिन हर पाकिस्तानी को दुख ये था कि हमारे लिए जो इतना मुक़द्दस दिन है 14 अगस्त का, उस दिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लॉबी थी या कोई प्री प्लान हुआ। लोग इस वजह से अपने मुल्क की जो इंसल्ट हुई है और मुआशरे की, जो पाकिस्तानी मुआशरे की इंसल्ट हुई, इसके ऊपर दुखी थे और जिन लोगों ने यह दरिंदगी की उनके हवाले से गुस्से का भी इजहार किया। अभी ये मामला थमा ही नहीं था कि एक और वीडियो वायरल हो गई और एक बदबख्त दरिंदा चिंची रिक्शे को फॉलो कर रहा था और जहाँ पे चिंची रिक्शा रश की वजह से रुका, ये बैक साइड से रिक्शे पे चढ़ के इसने ख़ातून के साथ बदतमीज़ी की और गैर अखलाकी हरकत की, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तानी कौम तकलीफ़ में मुब्तला हो गई और उसके बाद सोशल मीडिया पर और आम लोगों ने इसका मुतालबा किया कि इन दरिंदों को गिरफ़्तार किया जाए। 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया था। पहले जो मुतासरा खातून थी वो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन बिलाखिर जो मुतासरा खातून है उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया। कैंप जेल में चिंची रक्शे पर खातून से बदतमीज़ी करने वाले 4 मुलज़मान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है और 4 मुलज़मान को जो खातून है उसने शनाख्त कर लिया।
یہ اصل میں کیونکہ ایکچول واقعہ ہوا اور اس واقعہ میں جو خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس پر پوری قوم، عائشہ اکرم کے معاملے پر پھر بھی قوم ڈیوائیڈ تھی، لیکن چنگچی رکشہ میں جو خاتون کو ہراساں کیا گیا تھا اس پر پوری قوم یکجا تھی، اور آج چاروں ملزمان کو جو ہے وہ بدتمیزی کرنے والے اور غیر اخلاقی حرکات کرنے والوں کو متاثرہ خاتون نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں شناخت کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ چاروں ملزمان نے چلتے رکشے کا پیچھا کیا اور بار بار تنگ کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ملزم ساجد نے موٹر سائیکل سے اتر کر بدتمیزی کی، جبکہ رکشے کے پیچھے شریک ملزمان نے نازیبا جملے بھی کسے تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاتون نے عثمان، عرفان، عبدالرحمن اور ساجد کو شناخت کیا، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کامران ظفر نے شناخت پریڈ کا عمل مکمل کروایا، اور یہ 20 اگست کو جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا، اور آج شناخت پریڈ مکمل ہوئی ہے، اور ساجد نامی وہ درندہ ہے جو موٹر سائیکل سے اتر کر اس نے یہ بدتمیزی کی تھی، اور پیچھے سے جو لڑکے تھے انہوں نے آوازیں کسی تھیں۔ یہ چاروں جو درندے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آج جب شناخت پریڈ مکمل ہو جائے اور جو وکٹم ہے وہ شناخت کر لے تو پھر کیس بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی، ان درندوں کو، اور کبھی کوئی اتنی جرت نہیں کرے گا کہ راہ چلتی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز کا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر مریم صفدر اور صفدر اعوان کی اپیلوں پر آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر 1 ستمبر کو مریم صفدر عدالت میں پیش ہوئی تھی، اور مریم صفدر نے کمرہ عدالت میں ایسے سلام کہا جیسے مریم صفدر کسی سیاسی ڈیرے پر گئی ہوں اور وہاں اپنے سیاسی کارکنان کے ساتھ وہ مل رہی ہوں یا گفتگو کر رہی ہوں۔ یہی انداز اپنایا تھا، جس کے بعد جو آنریبل بینچ تھا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ عدالتوں میں کیسے پیش ہوا جاتا ہے، کیوں نہ اس کی اسی بدتمیزی کی وجہ سے اس کی ضمانت خارج کی جائے۔ اور پھر مریم نواز اور ان کے وکیل جو عطا تارڑ تھا اس نے عدالت سے معافی مانگی تھی، اور معافی مانگنے کے بعد عدالت سے کہا تھا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ عدالت نے آج 8 ستمبر کے لیے کیس کی سماعت کو فکس کیا تھا۔ امجد پرویز صاحب نے آج پیش ہونا تھا، اور امجد پرویز صاحب نے عدالت میں آج اسسٹ کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں اپیلوں پر یہ سماعت پہلے کچھ سماعت ہو چکی ہے اور کچھ سماعت ابھی رہتی ہے۔ امجد پرویز صاحب نے بھی بحث کی تھی، اور جو ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب ہیں مظفر عباسی صاحب انہوں نے بھی اس میں بحث کی تھی۔ اب مریم نواز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز اڈیالہ جیل سے خوف زدہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی تاریخ پر مریم نواز کے وکیل نہ آئے، اور مریم نواز کے جو سب سے خاص وکیل ہیں امجد پرویز صاحب جو اس وقت شریف خاندان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، ایسی کون سی بات تھی کہ امجد پرویز صاحب نے عدالت سے اپنا جو پاور آف اٹرنی تھا، اپنا وکالت نامہ تھا، وہ وڈرا کر لیا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی اوقات یہ ہے، آپ کے خلاف کیس اتنا مضبوط تھا کہ آپ کا وکیل بھی اس معاملے سے بھاگ کھڑا ہوا، وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ مریم نواز کو جیل سے نہیں بچایا جا سکتا، اس وجہ سے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اب شاید ان کو ریسکیو کرنے کے لیے خواجہ حارث ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی اور وکیل ہے، لیکن امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے اپنا وکالت نامہ وڈرا کر لیا۔ جب انہوں نے وڈرا کیا تو مریم صفدر بذات خود روسٹرم پر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے جو پہلے وکیل ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے، وہ میرے کیس کو لے کر نہیں چل سکتے، میں نے نیا وکیل مقرر کرنا ہے، مجھے ٹائم دیا جائے کہ میں نیا وکیل مقرر کر سکوں۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ کیس، مریم نواز نے کہا 1 مہینے کی مجھے اس میں ٹائم چاہیے، اور 1 ماہ کا ٹائم ہوگا تاکہ میں نیا وکیل مقرر کر سکوں۔ عدالت نے کہا یہ کیس موشن کیس ہے اور اس میں پہلے بھی بحث ہو چکی ہے، عدالت اتنی لمبی تاریخ نہیں دے سکتی، ہاں وکیل کرنا آپ کا حق ہے، عدالت آپ کو 2 ہفتوں کا ٹائم دے گی، 2 ہفتوں میں اپنا وکیل مقرر کریں، اور 23 ستمبر کو اپنے وکیل کو پیش کریں، اور پیش کر کے جو اپنا کیس ہے اس کو آگے آرگو کریں، اپیل کو ڈیسائیڈ کروائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو مریم نواز نے کہا
کہ نہیں جناب اس میں مہربانی کریں مجھے 1 ماہ کا ٹائم دیں۔ عدالت نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، وہی بات آنریبل جج اور بینچ نے کی اور کہا کہ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا، 2 ہفتے کافی ہیں، آپ 23 ستمبر تک اپنا وکیل مقرر کر لیں تاکہ 23 ستمبر کو آپ کا وکیل آ کے بحث کرے اور بحث کے بعد عدالت آپ کی جو اپیلیں ہیں ان کو میرٹ پر ان کی سماعت کر سکے۔ جب مریم نواز کی یہ جو خواہش تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک وقت تھا، اب نہیں، ایک وقت تھا جب پوری ہو جاتی تھی، اب ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ آنریبل خود روسٹرم پر آئی ہیں اور پچھلی تاریخ پر بھی ان کو جو وہاں پر جو عزت افزائی ہوئی اور آج بھی جب وہ روسٹرم پر گئیں اور تقریر کرنا شروع کی تو عدالت نے کہا آپ گھبرائیں نہیں۔ عدالت یہ جان گئی تھی کہ مریم نواز کا جو سارے کے سارا جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، وہ اب خاک میں مل چکا ہے اور ان کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ اڈیالہ جیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے کہا مجھے 1 ماہ کا ٹائم چاہیے۔ عدالت نے کہا 1 ماہ کا ٹائم نہیں ہے، وکیل کرنا آپ کا حق ہے، آپ کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنا وکیل مقرر کریں اور 23 ستمبر کو اس کے اوپر بحث کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کیس ہے جس میں میکسیمم 1 یا 2 تاریخوں پر اگر بحث ہو گئی تو یہ 3 سے 4 جو ڈیٹ آف ہیئرنگز ہے اس پر بحث مکمل ہو جائے گی اور کیونکہ اپیل ہے اس اپیل میں یہ جلد اپیل پر سماعت ہوگی اور اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں مریم صفدر کی جو اپیل ہے وہ خارج ہو جائے گی اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے جیل جانا ہے، اڈیالہ جیل جانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وکیل کو نظر آ گیا تھا کہ نیب کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ مریم نواز کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ کیا آج مسلم لیگ نون یہ کہے گی، پہلے یہ نیب کے اوپر الزام لگاتے تھے، کیا آج مریم نواز اور مسلم لیگ نون یہ کہے گی کہ نہیں ان کے خلاف نیب کا کیس اتنا مضبوط ہے، جج محمد بشیر صاحب نے کوئی کونا چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں سے یہ کوئی سوراخ بنا کے نکلنے کی کوشش کریں، اس وجہ سے ان کا وکیل بھاگا ہے۔ دیکھتے ہیں 23 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔